وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ہم نے جمع چکے ہوتے آپ کو کہ ہم نے آپ کو دین اسلام پر جمایا ہے، لَقَدْ كِدْتَ، یقیناً ہو سکتا تھا، تَرْكَنُ، کہ مائل ہو جاتے، الیہم، ان کو، شیئاً قلیلا، تھوڑا سا۔ اوہ، نبوت کی عصمت دیکھے کیسی شان ہے۔ فرمایا ہم نے جمایا، میں نے پہلے کہا نبی کو انعام پہلے تنبیہ بعد میں، سب بتنا کا پہلے کہہ دیا، تو آپ ہو جاتے جھک کر ان کی طرف تھوڑا سا۔ معلوم ہوا کہ غیر مسلم کی طرف ادنا جھکاؤ بھی عذاب کا باعث ہے۔ اذا لأذقناک، اس وقت ہم چکا دیتے آپ کو ضیف الحیات، زندگی کا دوہرا مزہ، وضیف الممات، اور موت کا دوہرا مزہ ہم چکا دیتے آپ کو۔ اللہ، ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر نہ پاتے آپ اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی مددگار۔ وفیہ دلیل، آیت میں دلیل ہے، علی ان ادنا مداہنہ، ادنا درجے کی مداہنت، حق چھپانا، مضادۃ للہ وخروج عن ولایتہ، اللہ کی دشمنی ہے، اللہ کی دوستی سے نکلنا ہے، وسبب موجب لغضبہ ونکالہ، اور اس کے ناراضگی اور سزا کا سبب ہے۔ وفیہ دلیل علی ان ادنا مداہنہ فی الدین مضادۃ للہ وخروج عن ولایتہ وسبب موجب لغضبہ ونکالہ۔ الکشاف جلد 2 صفحہ 461۔ تیرے ضمیر پر اگر نہیں نزول کتاب، گرا کوشائے ناراضی نصائب کشاف۔ اے پیغمبر، اگر آپ ادنا درجے کا ان کی طرف مائل ہو جاتے، تھوڑا سا جھک لیتے، ذرا سا بات مان لیتے، ہم آپ کو دنیا و آخرت کی دوہری سزائیں دیتے۔ توبہ۔ خطاب للنبی وتعلیم للامہ، ویلورتا تویمان گورتی واورا۔ بڑی بڑھیا ہوتی ہے نا ساس، اپنی بیٹی کو خطاب کرتی ہے، میرے گھر میں یہ کام نہیں ہوگا، میں ایسا نہیں کرنے دوں گی، تو بہو سمجھ لیتی ہے کہ اوہ، جب اس کی بیٹی نہیں کر سکتی میں کیسے کر لوں گی۔ قرطبی لکھتے ہیں خطاب للنبی تعلیم للامہ، حضرت کے لیے تو ممکن نہیں ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ بھی چلا، وفی الآیت دلیل علی ان القبیح یعظم قبحہ بمقدار عزم شان فاعلی۔ آیت میں دلیل ہے ان القبیح یعظم قبحہ، کہ قبیح کی قباحت بڑھ جاتی ہے بمقدار عزم شان فاعلی، کرنے والے کی شان کے مطابق۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے تھے، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ تفسیر مدارک جلد 3 صفحہ 97۔ اے مولا کریم، مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرما آنکھ کے جھپکنے کے لیے۔ وَيَنبَغِي لِلْمُؤْمِنِ، آلوسی لکھتے چاہیے مسلمان کو، اذا تلا هذه الآیہ، جب یہ آیت پڑھ لے، ان یبحث عندها، ذرا رکے، وَيَتَدَبَّرَهَا، غور کرے، وَأَن يَسْتَشْعِرَ الْخَشْیَةَ، خوف پیدا ہو جائے، وَإِزْدِيَادَ التَّسَلُّبِ فِي الدِّینِ اللَّهِ، یہ ذرا رکو، ٹھہرو، سوچو سمجھو۔ کیا سوچو سمجھو؟ کہ اللہ نبی کو فرماتے ہیں کہ یہ تو اس کوشش میں ہے کہ آپ کو وہی سے ہٹا کر
ہم پر کچھ کہنے کے لیے مجبور کر لے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ اگر ادنا سا، ذرا سا، تھوڑا سا ان کی طرف جھک بھی جائے تو ہم آپ کے مقامات اور درجات متاثر کر دیں گے۔ تو اے عالم، اے طالب، اے تفسیر پڑھنے والے، اے کلمہ گو مسلمان، تم کیسے اغیار کے طرز پہ چلتے ہو؟ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نہ یہ تہذیب کے انڈے ہیں گندے، وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور اگر ان سے ہو سکا تو یہ کمزور کر دے آپ کو ملک میں۔ وَاسْتَفْزِزْ، اسی سے تھا، خوف زدہ کر دے، یہ کمزور کر دے، ڈرا دے آپ کو، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ نکال دے آپ کو یہاں سے۔ کسی کو ایک ملک سے نکالنے کے طریقے ہیں، ان میں ایک طریقہ یہ کہ اتنا خوف پیدا کرو، اتنی بدامنی بچاؤ کہ لوگ معزز اور شرافت والے وہاں نہ رہ سکیں۔ توبہ۔ وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ، اور اس وقت نہیں ٹھہریں گے یہ آپ کے بعد الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا۔ سن لو، جن اللہ والوں کو کسی شہر و ملک سے نکال دیا وہ چلے گئے، تو پھر نکالنے والے بھی چند دنوں کے مہمان ہوتے ہیں۔ تو امریکہ کے کندھے پر بنی ہوئی افغانی حکومت، چٹپونجی حکومت، بحکم قرآن بہت جلد برباد ہونے والی ہے، اور امریکہ نے جس مذلل کو کہا ہے کہ میں تمہیں مضبوط کر دوں گا، وہ بہت جلد یہاں سے روانہ ہو جائے گا۔ پائے استدلالیاں چوبے بول، پائے چوباں سخت بے تمکین بول۔ اس آیت میں اس مضمون کا اعادہ ہے جو مقاصد میں ذکر ہوا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو، اولیاء علماء کو کسی ملک سے نکلنے پر مجبور کرنا، یہ اس شہر کی بربادی اور تباہی کا باعث ہے۔ شاہ جہان آدم بلوری کو لاہور سے نکالنے کے بعد حکومت نہ کر سکے، اور یہی حال ہر حکمران و ہر ظالم کا ہے، ہر اس بد نظم قوم کا ہے جنہوں نے اپنے دینی گراں قدر بیش بہا موتیوں کا احترام نہیں کیا۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، عجیب بات سنو، یہ عادت ہے، یہ قانون بن چکا ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کو ہم نے بے رسول بنا کے بھیجا آپ سے پہلے۔ گزشتہ زمانوں میں بھی جب نبی شہر چھوڑ دیتے تو شہر پلٹ جاتا۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور آپ نہیں پائیں گے ہماری سنت میں کوئی تبدیلی، پھر جانا۔